برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن پرنسس آف ویلز جن کا پورا نام کیتھرین مڈلٹن ہے، ان کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی اور یقین جانیے اب معاملات جو شاہی خاندان ہے نا ان کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ 3 مہینے پہلے سارے معاملے کا آغاز ہوا جب کیٹ مڈلٹن کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی پیٹ کی سرجری تھی، لیکن ڈاکٹرز اس وقت ان ٹیشوز کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان سیلز کو دیکھ کے پریشان ہو گئے جو کہ کینسر کا موجد بنتے ہیں۔ ان سیلز کو، ان کو ٹیشوز کو باقاعدہ طور پر نکالا گیا، ان کو لیبارٹری میں بھیجا گیا اور اس کے تقریباً کچھ ہی دن بعد اس بات کا اعلان کیا گیا کیٹ مڈلٹن کو کہ جناب آپ کو کینسر جیسا موذی مرض ہو چکا ہے۔ پھر کیٹ مڈلٹن کو بذات خود اور اپنے بچوں کو یہ بات باور کرانے میں کافی دقت، پریشانی اور وقت لگا، لیکن ایک بار پھر سے کیٹ مڈلٹن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کو کینسر ہوا کیسے؟ ایک ایسی خبر شاہی خاندان سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کو آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ شہزادی ہیں بھائی، ان کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہوتا ہے، لیکن کیوں باقاعدہ طور پر ان کے معاملات کے اندر اتنی کوتاہی برتی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب برطانوی شہزادی پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن جن کا پورا نام کیتھرین مڈلٹن ہے، جنہوں نے 2 روز پہلے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور یہ بات کا انکشاف بھی کافی زیادہ پریشر میں آ کے کیا، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے وہ کہاں غائب تھی، کہاں لاپتہ تھی، لوگ اس بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے، لوگ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر آگے میڈیا کے پریشر کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض سے مبتلا ہو چکی ہیں اور ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے۔ ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے چہرے سے، ان کی کنڈیشن سے، ان کی صحت سے اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ واقعی میں ان کی حالت کافی زیادہ اس وقت خراب ہے، اور ایک بار پھر سے یہ افسوسناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک بار پھر سے ان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ ان کو کینسر کیسے ہوا؟ وہ پاکستان بھی آئی تھی اپنے ہسبینڈ پرنس ولیم کے ساتھ، اور انہوں نے شوکت خانم اسپتال کا وزٹ بھی کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جناب شہزادیوں والی زندگی، یہ بات یوزلی طور پر کہی جاتی ہے کہ یار اس کی شہزادیوں والی زندگی، مطلب شہزادیوں کی زندگی واقعی میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا چیک اپ ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تب بھی ہم سوچ سمجھ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ چلو 2 دن میں خود ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوتے اس کے بعد پھر ہم یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ لیکن اچانک ان کو کیسے کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی؟ اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب 3 مہینے پہلے کیتھرین مڈلٹن کو ہسپتال جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ پتہ چلا کہ جناب ان کے پیٹ کی سرجری ہوئی ہے، لیکن کس طرح کی اور کس نوعیت کی سرجری تھی یہ برطانوی شاہی خاندان نے اس حوالے سے کوئی بھی لب کشائی نہیں۔ 3 مہینے کے بعد پہلی بار وہ منظر عام پر آتی ہیں، لیکن اس 3 مہینے کے دوران کرسمس کی تقریبات ہوتی ہیں اور آبویسلی برطانوی شاہی خاندان اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتا ہے۔ جو ان کا ایک بڑا مشہور زمانہ پیلس ہے کینگزسٹن پیلس، وہاں پر بڑی مشہور ایک تقریب ہوتی ہے اور وہاں پر تمام شاہی خاندان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، شاہی مہمان موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ شاہی جو محافل ہوتی ہیں نا، یہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں، ان میں جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں یہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، یہ گھوم پھر کے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ اس تقریب کے اندر آ جاتے ہیں، یہ کسی آؤٹ سائڈر کو وہاں پر اجازت دیتے نہیں آنے کی۔ اب اس تقریب کے اندر، یہ شاہی محل کے اندر تقریب ہو رہی ہے، لیکن اس تقریب کے اندر پرنس ولیم غائب ہے، کیٹ مڈلٹن غائب ہے۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگوں میں بڑا گھلتے ملتے ہیں، ان کا انٹریکشن عوام کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کئی این جی اوز چلاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آرفن بچوں سے ملتے ہیں، آرفن ہاؤسز کا یہ دورہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت، مہمانوں کو ریسیو کرنا، یہ بڑی پرتپاکیت ان دونوں کے اندر۔ لیکن جب یہ دونوں غائب تھے تو چہما گوئیاں ہونا شروع ہوئی کہ بھائی اچانک ایسا کیا ہوا۔ لیکن یہ بات سب کو پتہ تھی کہ 3 مہینے پہلے کیٹ مڈلٹن کا آپریشن ہوا پیٹ کا، لیکن اس کے بعد سے وہ غائب ہیں۔ پھر پتہ یہ چلا کہ جناب جب ان کا آپریشن کیا جا رہا تھا
یوزلی طور پہ جب بھی خواتین کا آپریشن کیا جاتا ہے، خواتین کے جو اعضاء ہوتے ہیں جب پریگنینسی کو لے کے دیگر معاملات کو لے کے جب وہ آپریشن کیا جاتا ہے تو کچھ ٹیشوز کا باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر ڈاکٹرز کو یہ لگتا ہے کہ دیر آر سم ایکٹیو سیلز، اگر کچھ ایکٹیو سیلز ان کو نظر آتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ یار یہاں پر کینسر ہو سکتا ہے یا ان کو خدشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سیلز کو باقاعدہ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجتے ہیں. یہی کیتھرین مڈلٹن کے ساتھ بھی ہوا، کیٹ مڈلٹن کے ساتھ بھی. اس کے بعد جب یہ رزلٹ نکل کر آیا تو ڈاکٹر نے یہ بری خبر سنائی کہ جناب کیتھرین مڈلٹن کو کینسر جیسا موذی مرض ہو چکا ہے. لیکن اس بات کو کیٹ مڈلٹن کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اپنے 3 بچوں کو ایکسیپٹ کرانے میں کافی دقت، کافی پریشانی اور کافی وقت لگ گیا. انہوں نے میڈیا کا مکمل بوائیکاٹ کر دیا. نہ صرف انہوں نے بلکہ جو شاہی خاندان ہے اس نے مکمل طور پر بوائیکاٹ کر دیا. وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو کر ہی نہیں رہتے، کسی قسم کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے. یہاں تک کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ پھر شاہی خاندان نے ایک ویڈیو ریلیز کی. یہ ویڈیو کیٹ مڈلٹن کی تھی جس میں وہ حشاش بشاش بالکل صحت مند نظر آ رہی ہیں، لوگوں میں گھل مل رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. لیکن لوگوں نے یہ چوری پکڑ لی. جب آپ چوری کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کرسمس کی تقریبات میں تو انہوں نے شرکت نہیں کی، اور اچانک یہ جہاں پر گھومتی بھی نظر آ رہی ہیں، جن تصاویر کا ذکر ان کی ویڈیو میں کیا جا رہا تھا وہ تو کرسمس کی ہیں، کیونکہ پیچھے جو سجاوٹ تھی وہ کرسمس کی تھی. تو یہ 1 سے 1.5 سال پرانی ویڈیو اور تصویر تھی. اس کے بعد لوگوں کو شک و شبہات ان کے یقین میں تبدیل ہونا شروع کر. پھر شاہی خاندان نے ایک کوآرڈینیٹر ہائر کیا، اور یہ 5,500 ہزار پاؤنڈز کا کوآرڈینیٹر ہائر کیا گیا. مطلب یہ اتنی اس کی آپ سمجھ لیں کہ انکم تھی، اس کی آفر اتنی کی گئی تھی کہ آپ صرف کوآرڈینیٹ کریں گے، میڈیا کو مینیج کریں گے. لیکن تب بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو پھر کیٹ مڈلٹن منظر عام پر آئیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا بوجھے دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ. اسمائل ان کے چہرے پر ضرور تھی، حالانکہ جہاں بھی وہ جاتی ہیں ان کے چہرے پر اسمائل ضرور ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں. اور اب ڈاکٹرز کا جو پینل ہے ان کا، جس ڈاکٹرز کے ساتھ وہ علاج کروا رہی ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جناب ان کو کیمو تھراپی کروانی پڑے گی. انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہ دعا کی کہ بھائی آپ یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ ان کو اللہ صحت و تندرستی عطا کرے. جناب یہ سارا معاملہ ہے. اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.